بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 254. یہ 54 ہے. حیدرآباد میں اپن کیا بولتے ہیں؟ 54 بولتے ہیں. غلط ہے، وہ 54 ہے. 54 فصل. وَإِن لَّمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ. پڑھ لیے نا؟ یہ نہیں پڑھے؟ وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ وَوَقَفَ فِيهَا عَلَىٰ مَا بَيَّنَّا سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ. اور اگر محرم داخل نہ ہو مکے میں اور سیدھا عرفات کو متوجہ ہو جائے، جو وقوف بھی کر لے اس بنا پر جو ہم نے جو ہے بیان کیا، تو اسے طواف قدوم ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شروع ہوتا ہے ابتدائی حج میں ایسی ترتیب پر، ایسے طریقے پر جس پہ تمام افعال یعنی مناسک کے حج جس پر مرتب ہوتے ہوں. فَلَا يَكُونُ الْإِتْيَانُ بِهِ عَلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ كَالْوَجْهِ سُنَّةٌ. تو اس کو اس طریقے کے علاوہ پر لانا سنت نہیں ہے. کل ہو گیا تھا یہ، پھر میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں. اس طریقے کے علاوہ لانا اس کو سنت نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ طواف قدوم واجب تھا نا، وہ ساقط ہوگا، کیا کرنا؟ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ. اس کے چھوڑنے پر کچھ بھی نہیں، لِأَنَّهُ سُنَّةٌ. اس لیے کہ وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. بعض حضرات واجب کہتے ہیں، بعض حضرات واجب کہتے ہیں، آنا واجب نہیں کہتے، واجب دم دینا پڑتا ہے. لِأَنَّهُ سُنَّةٌ. وہ بھی ترک سنت لا يجب الجابر، اور جو ہے ترک سنت سے جو ہے تاوان واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. ومن ادرک الوقوف بعرفۃ ما بین زوال الشمس من یوم الى طلوع الفجر من یوم النحر فقد ادرک الحج. اور جس آدمی نے وقوف کو پا لیا، بعرفہ، عرفے کے وقوف کو پا لیا، کب سے؟ زوال شمس کے بعد سے، اس کے دن کے زوال شمس کے درمیان سے نہر کے دن کے طلوع فجر تک. عرفہ کی جو ہے زوال شمس سے یعنی دوپہر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی دوپہر سے لے کے 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر تک بھی، دن میں ہو یا رات میں، تھوڑی دیر بھی اگر کسی نے وقوف عرفہ پا لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا. زور سے پہلے پہلے پہنچ جاتے عام طور پہ، لیکن اگر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، جہاں تک کہ عصر سے پہلے نہیں پہنچ سکے، رات میں بھی کسی وقت میں پہنچ لیے، صبح صادق ہونے سے تھوڑی دیر پہلے بھی کسی وقت میں پہنچ لیے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے. یہی وہ رات ہے جو دن کے بعد آتی ہے بولا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے، کیونکہ بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ رہتی، مجمع کافی زیادہ رہتا ہے، آدمی پہنچنے میں، حالانکہ رات پہلے آتی نا بھائی، ہر ایک میں ہم چاند دیکھ کے جو تراویح شروع کرتے، چاند دیکھ کے تراویح بند کرتے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ لیکن یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کی سہولت کے لیے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ پہلے عرفہ کا دن، اس کے بعد پھر عرفے کی رات، جو کہ یوم نہر کی رات ہے، نہر کی رات ہے نا، تو عرفے کی رات قرار دیا گیا ہے. وہ پھر عرفہ مکمل ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے تب. فاول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا. وقوف کا وقت کا جو پہلا ہے حصہ ہے وہ زوال کے بعد ہے ہمارے پاس. سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد وقوف کیا ہے، اور یہ اول وقت کا بیان ہے. کہیں کا بیان ہے یہ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک عرفۃ بلیل، کسی نے پا لیا عرفہ کو رات میں، فقد ادرک الحج، حج نے پا لیا. ومن فاتہ عرفۃ بلیل فقد فاتہ الحج. اور جس نے اس کو فوت کر دیا، جس نے اس کو فوت کر دیا عرفہ، اور جس سے عرفہ فوت ہو گیا کہ رات میں، تو اس سے حج فوت ہو گیا. لفظ ترجمہ کیا ہے؟ جس سے عرفہ فوت ہو گیا تو اس سے حج فوت ہو گیا. یہ آخری وقت کا بیان ہے. رات میں بھی بیچ میں آ گیا لفظ، دیکھو، رات کے کسی وقت میں. اور مالک رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہ کہتے ہیں کہ اول وقت جو ہے طلوع فجر کے بعد ہے. اول وقت کیا کے بعد ہے بھائی؟ ہاں، یا طلوع شمس کے بعد ہے. تو فهو محجوج علی بما روینا، تو وہ محجوج ہے اس وجہ سے جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے. محجوج کا مطلب کیا ہے؟ مغلوب ہے، قابل حجت نہیں ہے. بولے ایسا حجت بولے تو قابل حجت ہے، محجوج بولے تو قابل حجت نہیں ہے، جس کے خلاف حجت دی گئی ہے ایسا. ٹھیک ہے صاحب. تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عرفہ اگر دن کے وقت میں چھوٹ گیا، رات میں بھی کوئی پہنچ گیا تو ادا ہو جائے گا. ثم اذا وقف بعد الزوال وافاض من ساعه اجزاءه عندنا. پھر جب وقوف کر لیا انہیں زوال کے بعد اور چلا اسی کے وقت میں، تو بھی اس کو کافی ہمارے پاس. یعنی زوال کے بعد تھوڑی دیر وقوف کر لے کے آگے بڑھ جائے، نہیں بڑھنا چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے یہاں تک کہ غروب شمس ہو. مزدلفہ کی طرف چلا گیا یا مینا کی طرف چلے گیا، کچھ بھی ہو سکتا نا بھائی. آگے بڑھ گیا کا مطلب مزدلفہ کو چلے گیا، کہیں اور گیا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ بھی ہوا تو بھی کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. البتہ وہاں پر جو ہے غروب شمس تک رہنا ہے عرفہ میں، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا نا، غروب شمس کے بعد جو ہے بغیر مغرب پڑھے کے چلے جانا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایسا کلمہ، او فإنه قال، یا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کلمہ. کلمہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے اوپر کیا فرمایا،
من ادرک عرفتن کو پا لیا، اس نے حج کو پا لیا. تو رات میں بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رات میں پالو، دن میں پالو، کبھی بھی پالو. اچھا صاحب، او فإنه قال الحج عرفۃ فمن وقف بعرفۃ ساعة من لیل او نہار، دوسری دلیل صراحت کے ساتھ ہے. یا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے. حج کیا ہے؟ عرفہ ہے. تو جس نے وقوف کیا عرفہ کا ایک ساعت، مطلب تھوڑی دیر، ایک لمحہ، رات میں ہو یا دن میں، تو اس کا حج پورا ہو گیا. وہی کلمۃ تخییر، اور یہ اختیار کا کلمہ ہے. کیا مطلب؟ تھوڑی دیر بھی ٹھہرو، تھوڑی رات بھی ٹھہرو، مطلب دن کا پورا حصہ ٹھہرو بلکہ کوئی ضروری نہیں. وقال مالک لا یجزیہ، امام مالک کہتے ہیں اس کو کافی نہیں ہے، مگر یہ کہ وقوف کرے وہ دن میں اور رات کے کچھ حصے میں. مطلب یہ کہ کب تک کرنا ہے؟ غروب تک کرنا ہے. غروب پوری ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر ٹھہر کے نکل جانا، جیسے کہ آج کل یہی طریقہ ہے. وہاں پر غروب سے پہلے جانے نہیں دیتے، عرفہ کو لوگ بند کر کے رکھ دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ انتظامات میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ بند کر رکھتے ہیں. جیسے ہی جو ہے مغرب کی اذان کی آواز آتی باضابطہ، مسجد نمرہ سے، مسجد خف سے، کھلا میدان ہے نا، آواز آتی، آتے ہی جو ہے کھول دیتے، کیونکہ اب آواز آ گئی کا مطلب یہ ہے کہ رات کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے صاحب. ولیکن الحجہ علیہ ما روینا، لیکن ان کے خلاف حجت وہ ہے جو ہم نے روایت کیا. ومن اجتاز بعرفۃ، اجتاز تجاوز کے معنی میں ہے آگے بڑھ جانا. مگر کوئی آدمی بیچارہ اتنا تھکا ہوا تھا، اتنا تھکا ہوا تھا، بس جا رہی تھی عرفہ میں، بس میں سو گیا، عرفہ سے بس گزر گئی، عرفہ سے بس گزر گئی. کیا ہوا؟ وقوف ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ حج میں ایک خاص چیز سمجھو، حج میں کچھ پڑھنا عبادت نہیں ہے، کرنا عبادت ہے. وہاں رہنا، یہاں رہنا، یہاں جانا، وہاں جانا عبادت. البتہ جب کرتے ہیں تو ساتھ میں پڑھتے بھی ہیں. بولیے. باقی اعمال سنت ہے، اور جو ہے وجوب میں ہے، کنگری مارنا مثال کے طور پر. ہاں، یا وقوف کیا ہے؟ وقوف جو ہے ٹھہرنا. ٹھہرنا تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو. چنانچہ اللہ جزائے خیر دے حج کے جو انتظامات کرنے والے ان احباب کو، کہ وہ لوگ جو جتنے بیمار حضرات ہیں جو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں حج کے لیے آئے، ہو سکتا نا کوئی نہ کوئی بیمار ہو سکتا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، حادثات ہو سکتے، کیا کیا ہو سکتا. ہم جس وقت گئے تھے اس وقت بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس میں 30 سے 35 لوگ تو جو ہے کچل کے شہید ہو گئے تھے. بقیہ جو ہے ہزاروں زخمی ہو گئے تھے، ہزاروں بلا مبالغہ. وہ پورے لوگ مختلف ہاسپٹلوں میں تھے. اب ان کا حج نقصان نہیں کرنے کے واسطے ان کو جو ہے ایمبولینسوں میں لا کے خالی گزار دیا عرفہ میں سے. سمجھ میں آیا؟ ایمبولینسوں میں لا کے گزار دی. بعضوں کو تو جو ہے جو بالکل ہی لائق نہیں تھے تھوڑی دیر ایمبولینس میں بیٹھنے کے، ان کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے عرفہ کے فضا میں سے گزارے. حج کو فائدہ پہنچا ہے، حج کا جو ہے نقصان نہیں کرنے کے لیے اتنی خدمت کرے وہاں کے لیے. ہیلی کاپٹر سے گزرے، ایئر ایمبولینس ابھی بھی گزرتا، کوئی زیادہ بیمار رہتا ابھی بھی گزرتا. عرفہ کے جو ہے میدان میں سے اگر ایئر ایمبولینس گزر بھی گیا تو جو اس کا حج ادا ہو گیا، وقوف ہو گیا اس کا. تو پھر زیارہ بعد میں کبھی بھی کر سکتا نا، تو پھر زیارہ بعد میں کبھی بھی کر سکتا. عذر کی وجہ سے تاخیر سے کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی ہے. عذر کی وجہ سے کوئی حرج، دم کی ضرورت نہیں ہے. بغیر عذر کی تاخیر کرے تو دم ہے. وہ آگے آئیں گی تفصیل. کبھی بھی کرو، ہاں، زندگی بھر. 3 دن اصل ٹائم ہے، وہ 3 دن گزر گئے تو جو ہے کیا ہے، دم واجب ہے. اگر عذر کے بغیر، عذر سے گزر گئے تو نہیں دم. ٹرائی کر سکتے ہیں، مگر بیوی حلال نہیں ہوتی، وہ ایک ہے. ہاں. وہ من اجتاز بعرفۃ، اور جو آدمی عرفہ سے آگے بڑھ گیا نائمن، سوتے ہوئے، او مغمن علیہ، یا اس پر بے ہوشی طاری تھی، یعنی وہی بیمار، او لا یعلم ان عرفات، یا اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ عرفات ہے، جاز عن الوقوف، وقوف سے وہ کافی، یعنی اس کا وقوف گزر گیا. لأن ما هو الرکن. اچھا، یا انہیں گزر بھی گیا لیکن اس کو حج کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے، اس کو وقوف عرفہ سے دھیان بھی نہیں ہے. ہاں، کچھ بھی نہیں معلوم، سب چل رہے ہیں، انہوں بھی چل رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، انہوں بھی جا رہے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ فرض ہے اور یہ عرفہ ہے، وہ بھی نہیں معلوم ہے. اس کے باوجود بھی کیا ہوتا؟ حج ادا ہو جاتا. یہ بات اس لیے کہ ما ہوا رکن قد وجدا، اس لیے کہ جو رکن ہے وہ پایا گیا ہے. قد وجدہ بولیں گے، وہ پایا گیا ہے، مجھول. وہ الوقوف، اور وہ وقوف ہے. ولا يمتنع ذلك بالاغماء والنوم، اور وہ ممتنع نہیں ہے اغماء اور نوم سے، جیسا کہ نماز کا رکن ہے، جیسا کہ ہاں سوری روزے کا رکن، نماز بولو میں، روزے کا رکن برخلاف نماز کے. روزے کا رکن کا مطلب یہ کہ اگر روزے میں کوئی آدمی بیمار رہ گیا، سو بھی گیا، دن بھر سوتا رہا، روزے کی نیت کر لیا، اس کا طبیعت خراب ہوئی تھی، سو گیا، شام تک سو گیا، روزہ نہیں ہوتا، کیا اس کا ہو جاتا، یا بیسک ہے برخلاف نماز کے، اس لیے کہ وہ باقی نہیں رہتی ہے اغما کے ساتھ، بے ہوشی کے ساتھ نماز باقی نہیں رہتی.
والجہل یخل بنیتی، اور جہالت جو ہے نیت میں بھی خلل ڈالتی ہے. وہی لیست بشرط لکل رکن، اور یہ نیت ہر رکن کے لیے شرط نہیں ہے. حج شروع کرنے سے پہلے نیت شرط ہے، اس کے بعد ہر رکن کے لیے نیت شرط نہیں ہے، یاد رکھنا. آیا سمجھ میں؟ اسی وجہ سے عرفہ میں کوئی انجانے میں بھی گزر گیا تو وقوف ادا ہو گیا. کر لے کیا گیا؟ ہاں ہاں جاؤ. وہ میں نقمی آ رہی ہے، اور جو آدمی پر بے ہوشی طاری ہو گئی فأحل عنہ رفقاؤہ جازا، فأحل عنہ رفقاؤہ جازا، تو اس کے رفقا نے اس کی جانب سے جو ہے احرام باندھا. احل بنے احرام باندھے تو بھی جائز ہے. عند ابی حنیفہ وقال لا يجوز، صاحب کہتے ہیں جائز نہیں، جائز نہیں. ولو امر انسانا بأن يحرم عنه اذا اغمي عليه او نام فاحرم المامور عنه صاحب الاجماع. اور اگر کسی نے جو ہے ایک انسان کو حکم دیا کہ اس کی جانب سے احرام باندھا جائے جب وہ اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے یا وہ سو جائے تو مامور عنہ نے، یعنی جس کی جانب سے حکم دیا گیا تھا احرام باندھا، مامور نے اس کی جانب سے، مامور نے یعنی جس کو اس نے حکم دیا تھا اس نے اس کی جانب سے احرام باندھا تو صحیح ہوتا ہے بالاجماع. کیا مطلب؟ آدمی بیمار ہے، انہیں بول رہا کہ بھائی میں جو ہے بیمار ہوں، میری جانب سے کیا کرو تم احرام باندھو، تلبیہ ولبیہ پڑھ لو. اس واسطے بعد میں جو ہے وہاں سے گزر گیا. کہاں سے؟ میقات سے. اس حالت میں دوسرے کو ہاں اس کو آلریڈی احرام ہے، لیکن اس کی طرف سے بھی انہوں دوسرے کیا کرتے ہیں احرام باندھ دیتے ہیں، اس کا تلبیہ بول کے پڑھ لیتے ہیں. دوسرے کو کروایا بولے ایسا محرم خود، ہاں محرم خود دوسرے کو احرام کروایا. انہیں جو ہے فی الحال اس کا نائب بن کے کروایا، باقاعدہ جب انہیں اٹھیں گا تو اپنے اعمال کر لیں گا. خود حج میں رہتے کوئی حرج کی بات نہیں. دو عمل نہیں ہوتے اس کے، اس کا نہیں، اس کا احرام رہتا، ہو انہیں اپنا احرام اپنا مان لیتا، اس کو بندواتا، اس کو کیا کرتا بندواتا، اسی جانب تلبیہ پڑھ لیتا. ٹھیک ہے. حتی اذا افاق او استيقظ، یہاں تک کہ جب اس کو افاقہ ہو جائے یا وہ بیدار ہو جائے اور افعال حج کو لا لے تو جائز ہے. بندے لگا رہے جی، چھوٹے بچے کو جیسا ماں باپ کرتے ہیں نا ویسا. ہاں یہ بات ہے، ہاتھوں بائیں کام نہیں کر رہے ہیں، یا میرے کو جو ہے بے ہوشی طاری ہو جا رہی، احرام باندھ کے جو ہے میری طرف سے احرام شروع کر دو میقات سے گزرنے سے پہلے ایسا. ہاں اس کو لے کے جانا ساتھ میں، وہ تو حج بدل ہے بھائی. یہ اسی وقت میں ہے جب کوئی آدمی خود بیمار ہو، خود بے ہوشی اس کو طاری ہوتی ہو، انہیں بول دیا کہ میرے کو وقتاً فوقتاً بے ہوشی طاری ہوتی، اگر میں اس دوران بے ہوش ہو گیا میقات سے گزرتے وقت میں تو میرے کو احرام باندھ کے میری جانب سے تلبیہ شروع کر کے لے کے چلو ایسا. تو انہیں تو حج والا تھے جس کو انہیں حکم دیا، انہیں بھی حج والا ہو جاتا. انہیں اگر بیچ میں افاقہ ہو گیا تو بقیہ ارکان کر لیتا انہیں. یہ وہ قصہ ہے، یہ جیسے چھوٹے بچے کو اپن ساتھ میں کراتے نا ویسا. تو اس بارے میں اختلاف رائے ہے. اس بارے میں بولتے ہیں اگر کوئی دوسرا آدمی کر دیا بغیر اس کے حکم کے تو نہیں ہوتا، بولتے ہیں صاحب. ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ بغیر اس کے حکم کے بھی دوسرے لوگ کر دیے تو بھی ہو جاتا، بیمار اور مجبور آدمی کی جانب سے. حج بدل بولتے اس کے مسائل آگے آ رہا ہے. اس کو کچھ نہیں بولتے، اس کو انہیں خود حج کر رہا ہے، اس کی مدد دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ہاں مدد میں شامل. لہما انه لم يحرم بنفسه، ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے احرام نہیں باندھا. ولا اذن لغیره، ولا اذن لغیره، نہ اس کے غیر کو اجازت دیا اس کے ذریعے. وهذا لانه لم يصرح بالاذن، اور یہ اس لیے ہے کہ اس نے جو ہے اذن کی صراحت نہیں کی. اور دلالت والدلالت تقف على العلم، اور دلالت جو ہے علم پر موقوف رہتی ہے. وجواز الاذن بھی ہے، اور اذن کا جواز بھی اسی سے ہوتا ہے. لا يعرف كثير من الفقهاء، اس سے بہت سارے فقہا واقف نہیں ہیں. فكيف يعرف العوام، تو عوام سے کیسے واقف ہوں گے؟ برخلاف صورت کے جب اس نے اپنے غیر کو اس بات کا صراحتاً حکم دیا. یہ حضرت کی دلیل کیا معلوم ہے؟ انہوں بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہاں پر جو ہے انہیں بیمار پڑ کے بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہونے کے بعد دوسرے اگر اس کی طرف سے کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کو کیسا پہچانیں گے؟ فقہاء نہیں پہچانتے، عوام کیسے پہچانتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ اس کو بے ہوش ہونے والے نے نہ اس کو حکم دیا، نہ اس کو معلوم ہے کہ دوسرے لوگ اس جانب سے عمل کر رہے ہیں. کیا بول رہا ہوں؟ اجازت بھی نہیں دیا انہیں. اور اجازت جو ہے اس وقت ہو سکتی تھی دلالتاً جبکہ انہیں ہوش و حواس میں ہو
اور اس کی جانب سے دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو بول سکتے تھے دلالتاً اس سے اجازت ہو رہی ہے. ویسا بھی نہیں ہے یہاں پر. تو لہذا بغیر اس کے حکم دیے کہ دوسرے لوگ اس کا احرام باندھنا اس کی جانب سے تلبیہ شروع کرنا غلط ہے. کون بولیں گے؟ یہ صاحب. ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ وَلَهُ أَنَّهُ لَمَّا عَاقَدَهُمْ عَقْدُ الرُّفَقَةِ. یہ مسائل اس وقت میں پیش آتے ہیں جبکہ حج کے لیے پورا قافلہ جا رہا. حج کے لیے اب یہاں حج سے پہنچے گا تو بے ہوش ہو گئے. سمجھو یہ قصہ سمجھو کیا قصہ حج کے لیے. تو ابو حنیفہ یہ بولیں گے بھائی جب انہیں قافلے میں ساتھ پہ ہیں کیوں جا رہا ہے؟ حج کچھ جا رہا ہے. اب اس کی طبیعت خراب ہوئی, انہیں بے ہوش ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ انہیں جو ہے اس کو مرگی کا دورہ ہے, 1-2-4 گھنٹوں کے بعد انہیں اٹھیں گا. اس دوران وہاں سے کہاں سے میقات سے گزر جاتے. اس دوران کیا ہو جاتا؟ میقات سے گزر جاتے. تو پھر اس کو دم لازم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کا اس طرح ایسے موقع پر بیمار ہونا دلالت اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انہیں حج میں ہے. اب حج کا جو رکن ہے پہلا, یا حج کا جو پہلا عمل ہے تلبیہ پڑھنا, احرام باندھنا, جو شرط ہے حج کی, اس سے انہیں جو ہے فی الحال محروم نظر آ رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے حجاج کا جو قافلہ ہے وہ قافلہ چلا جائے, اس کو چھوڑ دے, اس کے لیے نقصان ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو ویسی اسی حالت میں آگے بڑھا دیا جائے, وہاں اٹھنے کے بعد انہیں جو ہے احرام باندھ لیتا, تلبیہ پڑھ لیتا, اپنے دوست پہ دم لازم ہو رہا. تو اس کو مصیبت سے بچانے کے لیے یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں, اس کی عمل کر دیتے ہیں, اگرچہ کہ انہیں پہلے سے اجازت نہیں دیا ہوا ہے. ساتھ میں چلنا خود دلالتاً اجازت ہے. کیا بولیں گے بونی باغ؟ ساتھ میں چلنا خود ہی, انہیں گیا کہ ان کے ساتھ میں حج کے لیے گیا. اب کیا کریں گے, بیچارہ اچانک بیمار ہو گیا. اگر اس کو پہلے سے پتا چلتا میں اس وقت بیمار ہوتا ہوں تو بول سکتا تھا, انہیں پتا بھی نہیں چلا اس وقت میں, ہو بھی جاتے. سمجھ میں آ گئی دلیل ابو حنیفہ کی. یہاں دلالتاً اجازت مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں انہوں؟ اب بقیہ اعمال بھی جو ہے کرنا ہی پڑتا, رمی ہے وہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے. رمی کرنا دوسرے لوگ, رمی دوسرے لوگوں کو اس میں کرا سکتے, وہ ہے آگے مسائل آتے ہیں. اچھا بھائی, بہرحال ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس نے ان سے معاہدہ کیا ہے, ساتھ ہونے کا معاہدہ, بولے تو معاہدہ کیا ہے, ساتھ ہونے کا معاہدہ. فقط استعان بکل واحد منہم, تو انہیں جو ہے مدد حاصل کیا ان میں سے ہر ایک سے مدد لیا نا بھائی. فی ما یعجز عن مباشرتی بنفسی, ہر اس صورت میں جو اپنی جانب سے وہ کرنے سے عاجز ہے, مباشرت میں انجام دینے سے, اپنی جانب سے انجام دینے سے عاجز ہے, تو انہیں دوسروں سے مدد لے رہا ہے. یہ دلالتاً طے ہے, یہ طے. والاحرام هو المقصود بهذا السفر, اور احرام تو اس سفر کا سب سے اصل مقصود ہے. احرام کی صرف چادر نہیں ہے, وہ پورا جو ہے صورت ہے, وہ صورت حال ہے. تو اب شروع کیسے ہوتا ہے؟ تلبیہ سے ہوتا ہے. تو اب آدمی ساتھ والا یہ بولنا کہ میں نے تلبیہ پڑھ لیا بلکہ پڑھ لینا, ان کی جانب سے پڑھ رہا ہوں نیت کر کے پڑھ دینا, ان کی جانب سے, کیونکہ انہوں پڑھنے سے موقف, پڑھنے کے موقف میں نہیں ہے. فکان الاذن به ثابتا دلالتن, وہی بولا میں, دلالتن اس کی جانب سے اجازت ثابت ہے. والعلم ثابت نظرا الى الدلیل والحکم یدار علیہ, اور وہ علم جو دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہوتا ہے اور حکم اسی پر مدار ہوتا ہے. قال والمرأة في جميع ذلك كالرجل لأن مخاطبة كالرجال, اور عورت اس تمام میں ایسے ہی جیسا کہ مرد ہے, اس لیے کہ وہ مخاطب مردوں کی طرح. سمجھ میں آ گیا؟ حج کے جتنے ارکان ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے وہی ہے. اب احرام کی چادروں میں البتہ فرق ہے. مردوں کی احرام کی چادر ہے, الگ کپڑے ہیں, عورتوں کے لیے ویسا الگ کپڑے کچھ بھی نہیں, نارمل کپڑے, اس کی وضاحت آتی. غیر انہا لا تکشف رأسہ, سوائے اس کی بات ہے کہ وہ اپنے سر کو نہیں کھولے گی. مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہیں ہے, عورت کو ڈھانکنا ہے, کیونکہ وہ عورت میں تو چھپانے کی چیز. وہ تکشف وجہہ, البتہ وہ اپنے چہرے کو کھولے. چہرے کو کھولے مطلب دوسرے نہیں دیکھنا وہاں پہ, خیر کوئی کسی کو دیکھتا نہیں, دیکھنے کی فرصت بھی نہیں رہتی, لیکن پھر بھی بعض محتاط عورتیں کیا کرتی ہیں بھائی, ایسا کپڑا لگا لیتی ہیں جیسا کہ صحابیات بھی کیا کرتی تھیں. سامنے کیا پکڑا ہے نا, اس کے اوپر سے جو ہے نوز پیس ڈال لیتی. وہ کون سی عورتیں کرنا ہے؟ جو نوجوان ہیں یا جن کی طرف لوگوں کی رغبت ہوتی جاتا ہے. بوڑھی عورتیں ایسا ویسا کرے تو جو ہے ان کو گرنے کا کرنے کا اندیشہ ہوتا, وہ کچھ بھی نہیں کرنا, سیدھا سیدھا جو ہے اس کا پھوڑ لے کے چلتے پھر نظر آنا, اپنی نگاہ نیچے رکھ لینا, بہت زیادہ نیچے بھی نہیں, ہاں بہت زیادہ نیچے رکھے تو رستہ نہیں دکھتا. وہاں ہاں کذا رویہ, اچھا ٹھیک ہے. وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے, یہ قول علیہ السلام المرأۃ فی وجہہا, احرام المرأۃ ہے جی, وہ احرام المرأۃ فی وجہہا, عورت کا احرام اس کے چہرے میں. کیا مطلب ہے؟ چہرہ کھلا رکھو, یہ مطلب. ولو سدل شیئا علی وجہہا وجافته عنہ جاز, اور اگر وہ لٹکا لے کوئی چیز اپنے چہرے پر اور اس سے جدا رکھے اس کو تو جائز. کیا مطلب لٹکا لے, وہ تو کچھ کیا پکڑا,
اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اما جان یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے سامنے ایک لکڑی رکھ لیتی تھی، سر پہ ایک لکڑی جیسا باندھ لیتی تھی اور اس کے اوپر جو ہے اپنا نقاب ڈالتی تھی. اچھا صاحب، وَلِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْإِسْتِظْلَالِ بِالْمَحْمِلِ، اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جو ہے سایہ لینا کجاوے سے. کجاوے سے سایہ لینا وہ تو سایہ لینے کے برابر چلا بھائی، ان کا کجاوا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، سب کے چل رہے ہیں، بولے اسی بات پر جیسے سایہ مل رہا ویسے جو کسی چیز سے سایہ مل رہا ہے. یا اسی طرح پر جو ہے چھتری کا سایہ. ولا ترتفعوا صوتها بالتلبیہ، اور عورت جو ہے اپنی آواز کو تلبیہ میں بلند نہ کرے. شروع میں ہم بول دیے تلبیہ زور سے پڑھنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے آہستہ، کیونکہ اس میں فتنے کا خوف ہے. اب عورتیں بھی جو ہے مردوں کے ساتھ چیخ چیخ کے پڑھ رہی ہیں، یہ غلط. ولا ترمل، اور رمل بھی نہیں کرنا، مرد کرنا ہے اچھل اچھل کے. اب عورتیں کیسے اچھلیں گی؟ کیا وہ تن کے جو ہے دوسروں سے مقابلہ کرتی ہیں؟ نہیں. ولا تسع بین المرین، میرین کے سامنے انہوں دوڑنا بھی نہیں ہے، نارمل چلنا ہے. لأنه مخل بستر العورة، اس لیے کہ یہ ستر عورت میں مخل ہے. اس بعد عورتیں تھوڑا تھوڑا تیز چلتی ہیں، کوئی حرج کی بات. ولا تحلق ولكن تقصر، لیکن حلق بھی نہیں کرنا ہے، قصر کرنا ہے. قصر میں کتنا قصر کرنا ہے؟ پورے آدھے بالا کاٹنا تھوڑے سے. لما رویہ، جیسا کہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حلق سے منع فرمایا اور ان کو حکم دیا قصر کرنے کا، اور اس لیے کہ بال کا حلق کرنا اس کے حق میں مسلح ہے. عورت کے حق میں مسلح، مسلح مانے جو ہے اپنی شکل کو بگاڑ لینا. عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ بال ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے ہندو بھائیوں کا قصہ بڑا عجیب ہے. تم دیکھے ہوں گے، ایک شہر ہے آندھرا پردیش کا بہت مشہور، چتور کے قریب، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں چل دیوانے. وہاں جا کے کیا کرتے ہو لوگ؟ پورا تھا وہ جا کے ٹرین میں، چتور کو ایک ٹرین جاتی، چتور کو ایک ٹرین جاتی، وہ ٹرین میں بیٹھے تھے، پورے کے پورے ڈاکلے رہتے یہاں سے وہاں تک، بچہ نہیں، بڈھا نہیں، بڈھی نہیں، سب. کیا تماشا ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے. وہ بالوں کو جو ہے جمع کر کے کروڑوں میں بیچتے کرتے. ہاں اللہم کیا ہے کا حلق اللحیہ، جیسا کہ جو ہے مردوں کے حق میں داڑھی کو کاٹنا، یہ مسئلہ ہے. مرد کی خوبصورتی داڑھی میں ہے، عورت کی خوبصورتی سر کے بالوں میں ہے. تو خوبصورتی جو اللہ نے دی ہے اس خوبصورتی کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سب. وَتَلْبَسُ مِنَ الْبَخِيتِ مَا بَدَا لَهَا، عورتوں اور مردوں کے جو فرق ہیں حج کے افعال میں سے ذکر کر رہے ہیں. اور وہ مخیط کو پہن سکتی ہے جو اس کے لیے ظاہر ہو. سمجھ آیا نا؟ لِأَنَّ فِي لُبْسِ غَيْرِ الْمَخِيطِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، اب مردوں کے جیسے چادر عورتوں کو بول لے تو قصہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. قصہ بڑا ہوتا نہیں ہوتا. قالوا ولا تستلم الحجر، اور عورت جو ہے حج کا استلام، حجر اسود کا استلام بھی نہ کرے، یعنی بوسہ نہ لے بولتے ہیں. اذا کان ہونا کا جمع، جبکہ وہاں پر خوب جمگٹا ہو، رہتا ہی ہمیشہ. اس واسطے عورتیں کیا ہے دور دور سے رہنا، عورتوں میں مردوں میں جا کے دھکے کے نہیں کھانا. لأن ممنوعات عن مماسة الرجال، اس لیے کہ وہ مردوں کے چھونے سے روکی گئی ہے. الا ان تجد الموضع خالیا، ہاں اگر جگہ خالی پائے تو ٹھیک ہے. کہاں خالی ملتی وہاں جگہ مشکل ہے، مل جاتی کبھی کبھی ہو سکتا ہے. البتہ اس کے باوجود بھی بھیڑ اتنی زیادہ رہتی ہے کہ عورتوں کو جو ہے اگر دھکا وغیرہ لگ گئے تو نظر انداز کرے. عورتیں نے بولنا دیکھو دھکا مارا انہیں، میری طرف غلط نگاہ سے مارا، ایسا ویسا. عورتوں کو بولو جی نہیں سمجھنا چاہیے، برداشت کر لینا، کیا کر سکتے. ہم خود اپنا ذہن پورا اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں. عورتوں کو دھکے تو کم لگتے، پھر بھی لوگ احتیاط کرتے، مردوں کو تو بہت زیادہ لگتے. بلکہ وہ ویل چیئر والے لا کے جو ہے پیروں کو جو مار دیتے ہیں، زخمی ہو جاتے کئی لوگ. تو اس واسطے حکومت آج کل کیا پابندی کری، ویل چیئر کو اندر انڈیویجل کرنا دے رہے طواف میں، پر اوپر بھگا دے رہے ہیں. کیا کر دے رہے ہیں؟ اوپر سے گزرا دے رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے بھیڑ کم رہتی تو ویل چیئر والے آرام سے جا سکتے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.